السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آئیے آج آپ کے لیے معلوم الانشاء حصہ دوم تمرین 27 1 سے 9 تک کا انشاءاللہ ہم اعراب لگائیں گے، ترجمہ کریں گے، اور اس سبق میں خاص طور سے ہمیں مفعول مطلق کو ڈھونڈنا ہے، اور مفعول مطلق کی جو اقسام ہے ان کو بھی کیا کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے۔ کہاں پہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، کہاں پہ نو کے لیے استعمال ہوا ہے، اور کہاں پہ عدد کے لیے استعمال ہوا ہے، اسی پہ ہم خاص طور سے فوکس ڈالیں گے۔ آئیے، آلریڈی میں اعراب لگا دیا ہوں، اب الفاظ کی تحقیق، ان کا معانی اور مفعول مطلق کی تلاش جاری رہے گی۔ دیکھیں، یہ اسافیر ہے، یہ عصفور، اس کی جمع اسافیر، چڑیا۔ شکشکا، جو شکشکو شکشکتن کے معنی ہوتا ہے، اگر عصفور کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے چہچہانا۔ یہ رباعی مجرد ہے۔ شجر کی جمع اشجار، اور بسکا یبسکو بسوک کے معنی ہوتے ہیں بلند ہونا۔ صفت کے صیغہ اسم فاعل باسق، اور اشجار کے اعتبار سے باسکہ ہے۔ الاشجار الباسکہ، بلند درختوں پر۔ یہ شکشکا جو ہے مصدر ہے، یہ اس کا شکشکا کا غرت یغر، تغرید کے معنی چہچہانا، یہ باب تفعیل سے ہے۔ طیر کی جمع طیور، پرندے، اور یہ تغریداً حسنہ جو ہے، تغریداً یہ اس کی کیا ہے، تغردو کی صفت ہے۔ آئیے اس میں سبب کیا ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے شکشکتن ہے نا، یہ شکشکا، یہ شکشکو شکشکتن کا یہ مصدر ہے، یہ تو شکشکو کا یہ مصدر ہے، اور یہ جو ہے تاکید کے لیے ہے۔ اگر یہ مضاف ہوتا یا موصوف ہوتا تو نوعیت کے لیے ہوتا، ان تمام سے خالی ہے، لہذا یہ تاکید کے لیے ہے۔ آگے دیکھیے، تغریداً حسنہ، تغریداً تغردو کا یہ مصدر ہے، لیکن حسنہ اس کی صفت لائی گئی ہے، لہٰذا یہ جو ہے تغریداً یہاں پہ جو ہے نو کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کو ذرا سے ڈھونڈنا ہے، جو سبق میں جو چیز بتائی جائے اس پہ زیادہ ہمیں توجہ دینا ہے۔ تو اب ترجمہ دیکھیے، چڑیا بلند درختوں پر خوب چہچہاتے ہیں۔ تاکید کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، تو شکشکو شکشکتن، خوب چہچہاتے ہیں، اور ان پر پرندے اچھی طرح چہچہاتے ہیں۔ آگے دیکھیں، سل، السل حیۃ خبیثۃ داہیہ۔ سل کی جمع ہوتی ہے اسلان، اور حیۃ کی جمع ہوتا ہے حیات، سانپ کے معنی۔ یہ سل ایک سانپ ہے، اس کی تعریف ہی یہاں ہو رہی ہے۔ سل ہے کیا، اسی کو بتایا جا رہا ہے۔ خبث یخبث خواصۃً، اس سے صفت کا صیغہ ہے خبیث، اور حیہ کے مناسبت سے خبیثہ ہے۔ اور دہیہ یدھا، دہاءً کے معنی ہوتے ہیں چالاک ہونا، مکار ہونا۔ صفت کا صیغہ کیا ہے، داہن، اور مؤنث ہونے کی وجہ سے داہیۃ، جیسے رامن، رامن، رامیان، رامون، رامیتن، داہیتن۔ لتگ یلدغ، لدغن کے معنی ہوتا ہے ڈس لینا۔ سقا یسکی، سقین کے معنی ہوتا ہے پلانا، سقا یسکی، رما یرمی، اس کے وزن پہ ہے۔ اور ردیہ یردا، ردن کے معنی ہوتے ہیں ہلاکت، ہلاک ہونا، یہ ہم ردیں گے ہلاکت۔ کاسل ہلاکت، ہلاکت کا جام، ہلاکت کا گلاس، موت کا گلاس۔ پہلے سبق سے متعلق کیا وہ چیز دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں دیکھیں، یہ لدغن ہے، لدغن، اس سے پہلے کیا ہے، تلدغ، اور یہ لدغن ہے، نہ تو موصوف کے طور پر استعمال ہے اور نہ ہی اضافت کے طور پر استعمال ہے، لہٰذا مفعول مطلق یہ برائے تاکید ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے، سل ایک ایسا خبیث مکار سانپ ہے جو کبھی کبھی
इंसान को जोर से डस लेता है, ताकि के तौर पर तर्जुमा कर रहे हैं, जो इंसान कभी कभी जोर से डस लेता है तो उसको मौत का जाम पिला देता है, यानी उसको खत्म कर देता है। आगे देखिए, अद्दब्बाबतु की माना होता है टैंक, उसकी जमा दब्बाबात, आलतुन उसकी जमा आलत, हरबिया यानी जंग से मुतल्लिक, जदीदा में नई जंगी आलात में से टैंक। तज़हफ़ु, ज़हफ़ यज़हफ़ु, ज़हफ़न के माने होते हैं जमीन पर चलना, आहिस्ता आहिस्ता चलना। सुलहफ़ात इसकी जमा सलाहिफ, आपका यऊक को औकन बरबजन कौला यकुलो कौलन, तो यऊक के माने होता रोकना। ये वहदतन की जमा वहद, और नशीबी जो इलाके हो तो वहदा कहते हैं, गढ़े वगैरह, और हज़बतुन की जमा हिज़ाब, इसके माने टीले हैं। आइए इसका तर्जुमा देखिए। टैंक, उन टैंक जदीद नई जंगी आलात में से है। टैंक नए जंगी आलात में से है जो जमीन पर कछुए की तरह चलता है, तो उसे गड्ढे न रोकते हैं और न ही उसे टीले रोकते हैं, यानी जमीन के नशीब फराज उसको रोकते नहीं है। तो सबक से मुतल्लिक क्या है, ये देखिए ज़हफ़न है ये, और ये तज़हफ़ु का क्या है, मज़दर है, और ये यहाँ पर ज़हफ़न जो है इजाफत के साथ इस्तेमाल है, लिहाजा ये मफ़ूल मुतलक है लेकिन बराए नौ है, इतना ध्यान रखिए। आगे देखिए, अर्जुन की जमा अराज़ी, अर्जुन हिंद शमालिया, ये शमालिया जो है ये ज़मीन की सिफत है। हिंदुस्तान के उत्तर के इलाके, उत्तर की सरजमीन या उत्तरी सरजमीन। कसर यकसुर, कसरतन के माने होते हैं ज्यादा होना, मतर की जमा अमतार, और कास यकीसो कियासन के माने होते हैं कयास करना। जाद यजूद जुदन के माने होते हैं सखावत करना, आसमान का सखावत करना, क्या माने, पानी बरसाना, बारिश का होना। अब यहाँ पे सबक से मुतल्लिक पहले देख लेते हैं। देखिए कसरा यकसुरु है, यहाँ पे मज़दर कसरा आया है, जो तकसुरु का ये मज़दर है, और ये मज़दर न ही इजाफत के साथ इस्तेमाल है और न ही मौसूफ के साथ इस्तेमाल है, यानी ना मुज़ाफ है ना मौसूफ है। लिहाजा ये कसरत जो है ये तकसुरु की ताकीद के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो ये मफ़ूल मुतलक है। वला युकासु कियासन भी देख लीजिए, इस मज़दर का इस्तेमाल ना तो मुज़ाफ की सूरत में है और ना तो मौसूफ की सिफत तौर पे है, तो लिहाजा ये कियास जो है युकासु का मफ़ूल मुतलक बराए ताकीद है। अब देखिए तर्जुमा देखिए, हिंदुस्तान के शुमाली इलाके, हिंदुस्तान के शुमाली सरजमीन, उसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तर्जुमा देखिए गौर कीजिए, हिंदुस्तान के शुमाली इलाके उसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ला युकासु बिहा क़ियासन फी अर्ज़िन, उसका अंदाज़ा ऐसे सरजमीन में कुछ भी नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाएगा, जिस पर आसमान बारिश नहीं बरसाता मगर थोड़ा, यानी जहां बराए नाम बारिश होती है। तो देखिए हिंदुस्तान का शुमाली इलाके उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसे ऐसे सरजमीन पर बिल्कुल कियास नहीं किया जा सकता जिसमें बारिश बराए नाम होती है। तो सबक से मुतल्लिक हमारा प्रयास है, सबक से मुतल्लिक ये हमारा कसरत है, जो मफ़ूल मुतलक बराए ताकीद इस्तेमाल हुआ है। आगे देखिए, तसूर बराकीनो फी बाज़िल जिहाद सवारान शदीदा,
सारा यसुर सवारन के माने होते हैं फटना। सारा यसुर बरवजन काला यकुल। बुरकान की जमा बराकीन। कोहे आतिश फशान। जिहतुन की जमा जिहाद। फी बाज़ जिहाद माने बाज़ इलाकों में, बाज़ सिमतों में। हदम यहदम हदमन के माने होते हैं मुनहदिम कर देना। दक्क यदु को दक्कन माने होते मलिया मेट कर देना, ढा देना, गिरा देना। कसफ यक्स व कसफन के माने होते हैं फेंकना, ये भी मुजारे है। नार की जमा नीरान, ये आग के माने में है। आइए पहले हम सबक को ढूंढ लेते हैं। इसमें बता क्या गया है, मफूल मुतलक का इस्तेमाल है। देखिए अब देखिए यहाँ पे सवारान जो है ये तसूरों का ये क्या है, मस्दर है, लेकिन सवारान जो है सिफत के साथ इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा यहाँ पे सवारान मफूल मुतलक बराए नौयत है। आगे देखिए हदमन। हदमन मस्दर इस्तेमाल है तहदीमों का, लेकिन ये मस्दर ना तो इजाफत के साथ है और ना ही मौसूफ है, लिहाजा ये मस्दर बराए ताकीद है। दक्कन ये भी क्या है, हमारा मस्दर है, तदुक्को का है। इस मस्दर का इस्तेमाल न इजाफत के तौर पे है न ही मौसूफ है, लिहाजा ये बराए ताकीद मफूल मुतलक है। कसफन मुस्तमिरन ये सबक से मुतल्लिक है। ये कसफन तकसीफों का मस्दर है, लेकिन ये कसफन जो है सिफत के साथ इस्तेमाल है, लिहाजा मफूल मुतलक बराए नौयत के लिए है। आइए अब तर्जुमा देखते हैं। कोहे आतिश फशां बाज़ इलाकों में बहुत जोर से फटते हैं तो घरों को बिल्कुल मुनहदिम कर देता है और बिल्डिंगों को पाश पाश चकनाचूर कर देता है, ढा देता है और मुसलसल आग बरसाते हैं। और मुसलसल क्या करता है, आग को बरसाते हैं। और आगे देखिए रायतुल फता मुक्तमिल शबाब कद्दासतहु सय्यारतुहु मुसरिअतन फसरख सरखतन आलियतन अहदसत फी नुफूस हलआ। फता की जमा फितियान या फितियतुन, नौजवान जो करीब बुलूग पहुंच चुका। मुक्तमिल शबाब जवानी को तकमील करने वाला। ये मुक्तमिल शबाब जो है ये फता की सिफत है। ये मुक्तमिल की इजाफत शबाब की तरफ होने से तखसीस पैदा नहीं होती। याद रखिए अगर मुजाफ अस्मा मुश्तकास में से इसम फाइल हो, मफूल हो, जो भी हो, अगर वो मुजाफ होता है तो इजाफत की वजह से उसके अंदर तखसीस पैदा नहीं होती है, बल्कि तखफीफ पैदा हो जाती है। यही वजह है कि नकरे की सिफत बनना क्या है, दुरुस्त है। यार दास यदुस दौसन में तो रोन देना। दास यदुस दौसन पर वजन बा काल यकुल कौलन कालत दासत। सरख यसरुख सरखतन। सरख यसरुख सरखन के माने होते हैं चीखना। ये अहदस यदुस इहदास के माने होते हैं पैदा कर देना। नफ्सुन की नफास दिल। हलिया यहलो हलान के माने होते घबराहट, घबरा जाना। हलान माने घबराहट। अब मुकम्मल तर्जुमा देख, पहले सबक देख लेते क्या है। चल बाबा सबक कहाँ है, तू आजा। ये देखिए सरखतन, ये सरखतन है। ये सरख का क्या है, ये मजदर है। सरखतन ये फालतन के वजन पे है ये, और ये तादाद ये नौयत के लिए है। ये नौयत के लिए है। अगर आप क्या नाम तादाद के लिए मानेंगे तो मान सकते सरखतन फालतन के वजन पे है। एक ऐसी जोरदार चीख इसका मानेंगे करेंगे तो फालतन के वजन मुजर्रद से है, तो इसको हम क्या करेंगे, तादाद के लिए मानेंगे। बस इसमें यही है। तो मैंने एक उनफवान शबाब नौजवान को देखा जिसे एक कार ने तेजी से रोन दिया। तो उसने ऐसी जोरदार चीख निकाली जिसने दिलों के अंदर घबराहट पैदा कर दी। तो सबक से मुतल्लिक हमारा ये है सरखतन। आगे देखिए अमतरत अस्समा मतरन गजीरा। अमतर इम्तार के माने होता बरसाना। अमतरत अस्समा आसमान ने बरसाया।
مطر غزیرہ موسلا دھار بارش، یعنی موسلا دھار بارش ہوئی۔ سال یسیل سیلان کے معنی ہوتا ہے بہہ جانا۔ وادی کی جمع اودیہ، شارع کی جمع شوارع، روڈ، وادی۔ امتلا یمتل امتل، یہ ملأ سے باب افتعال امتلا ہے، بھر جانے کے معنی میں۔ حفرتن کی جمع حفر ہے، اس کو حفر پڑھیں گے، حفر۔ بیرون کی جمع آبار، کنویں۔ فاضا یفیض فیضان کے معنی ہوتا ہے بہہ جانا، ڈھانپ لینا، بہہ جانا۔ تم یتم تمومن کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینا، حد سے زیادہ بڑھ جانا۔ قریتن کی جمع قرآن۔ بالغ السیل زبا، یہ زبیتن کی جمع ہے زبا، جو پشتے ہوتے ہیں، جو تالاب وغیرہ کے آس پاس جو پشتے بنائے جاتے ہیں تاکہ پانی گاؤں میں نہیں جائے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ زبا کہتے ہیں۔ زبیتن کی جمع جبا۔ آگے دیکھیے، اب سبق سے متعلق دیکھنا ہے۔ یہ دیکھیے مطرن غزیرن، توجہ چاہیں گے ہم، یہ مطرن غزیرن، یہ امطرا کا کیا ہے؟ مصدر، یہ اس میں مصدر ہے، ایک ہوتا ہے مصدر، ایک آتے ہیں اس میں مصدر، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ افعال کم ہوتے ہیں۔ اصل ہونی چاہیے امطرت السماء امطارا کثیرا، تو امطار تو مصدر ہے، یہ اس میں مصدر ہے، تو مطرن غزیرہ یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، امطرا کا مصدر، اس میں مصدر ہے امطرا کا، اور یہاں اس کا استعمال جو صفت کے ساتھ ہوا ہے، غزیرن صفت کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق برائے نو۔ اور کیا ہے سبق سے مطلب؟ یہ دیکھیے امتلاءً، امتلاء امتلاءً کے معنی بھر جانا، امتلاء کا یہاں پہ مصدر ہے، اور یہ مصدر کا استعمال نہ تو مضاف کی حیثیت سے ہے اور نہ ہی موصوف کی حیثیت سے ہے، تو لہٰذا یہ مفعول مطلق برائے تاکید ہے۔ فاضت الانہار، فاض یفیض و فیضان کے معنی بہہ جانا، یہ فیضان یہ مصدر ہے، فیضان یہ فاضا کا مصدر ہے، اور اس کا استعمال یہاں پہ صفت کے طور پہ ہوا ہے، لہٰذا یہ مفعول مطلق برائے نو ہے۔ یہ آگے دیکھیے، یخافون، خوفاً شدیدہ، اسی جملے سے ریلیٹ ہے۔ یہ خوفاً شدیدہ، خوف یخافون کا کیا ہے؟ مصدر ہے، اور یہ مصدر صفت کے طور پہ استعمال، صفت کے ساتھ استعمال ہے، یعنی یہ مصدر یہاں پہ موصوف ہے، تو جو مصدر موصوف ہوں یا جو مصدر مضاف ہوں، ایسے صورت میں اس مصدر کو ہم کیا کہیں گے؟ مفعول مطلق برائے نو کہیں گے، نو کہیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا سبق، آئیے اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ امطرت السماء مطرا غزیرا، زوردار بارش ہوئی، چمکی بارش ہوئی، جس سے وادیاں اور روڈ بہہ گئے، اور گڑھے اور کنویں بالکل بھر گئے، اور نہروں میں بہت زیادہ ابال آیا، اور نہریں بہت زیادہ حد سے زیادہ بہہ گئے، نہروں میں سیلاب آ گیا۔ فتم الوادی اہل القرى، تو وادی کہتے ہیں اصل پہاڑ کے علاقے جو ہوتے ہیں، ٹیلے وغیرہ جہاں پانی جمع ہوتا ہے، تو ظرف بول کا مضمون مراد لے سکتے ہیں۔ تو پانی جو ہے گاؤں سے کیا ہوگا؟ اوبر ہو گیا، پانی نے گاؤں کو ڈھانپ لیا، تو اس کو اگر آپ، اور سیل پشتے کو کیا کر لیا؟ سیلاب نے پشتے تک پہنچ گیا، مطلب یہ ہے کہ معاملہ سنگین ہو گیا۔ یہاں سے یہاں تک ترجمہ اور محاورے کے طور پہ استعمال کریں گے۔ وَجَعَلَ النَّاسَ يَخَافُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور لوگ اپنے اوپر، اپنے نفسوں پر، اپنے جانوں پر اور اپنے مالوں پر بہت زیادہ خوف کھانے لگے۔ آگے دیکھیں، من اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشکورا۔ سبق سے متعلق دیکھیے ہمارا سعیہ، توجہ چاہیں گے، سعى يسعى، سعى يسعى، رما سعى يسعى، ماضی کا وزن جو ہے رما کے وزن پہ ہے، یسعى یرزا کے وزن پہ ہے، تو گردان کریں گے تو یہ ماضی میں رما کے وزن پہ آئے گا، مضارع میں یرزا کے وزن پہ آئے گا۔
اس کا مصدر سائن ہے. اب یہاں دیکھیے سائن اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں جو مصدر موصوف استعمال ہو یا مضاف استعمال ہو وہ مصدر کیا ہوتا ہے؟ مفعول مطلق برائے نو ہوتا ہے. اب ترجمہ دیکھیے. من اراد الاخرت، جس نے آخرت چاہا. اراد یرید ارادتن کے معنی ہوتا ہے چاہنا. من اراد الاخرت، جس نے آخرت کو چاہا. وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے اس کی کوشش کی. وهو مومن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اور اس نے ایمان جو آخرت کا طالب ہوا اور ایمان کی حالت میں اس کے لیے اس کی کوشش کی. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ، کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے. آگے دیکھیے. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. سبق سے متعلق ہمارا یہ بدلو تبدیلہ ہے. یہ تبدیلہ جو ہے بدلہ کا مصدر ہے، اور یہ مصدر نہ ہی موصوف کے طور پر استعمال ہے اور نہ ہی مضاف کے طور پر استعمال ہے، لہٰذا یہ مفعول مطلق برائے تاکید ہے. دیکھیے مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، توجہ چاہیں گے ترجمہ سماعت فرمائیے. کچھ مومن ایسے ہیں، مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس چیز کو سچ کر دکھایا جس پر انہوں نے اللہ سے عہد و پیما کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، نحب کے معنی ہوتا ہے ضرورت، تو ان میں سے بعض وہ ہے جس نے اپنی ضرورت کو پورا کر لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے قول کو بدلا، بالکل بدلا نہیں. یہ ہمارا کیا ہے جناب؟ ترجمہ ہے، مفعول مطلق پر کیا ہے؟ مشتمل ہے. تو یاد رکھیے جتنا ڈیش لگے ہیں اس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ مفعول ہے تو کون سا مفعول ہے. مفعول مطلق ہے تو کس طور پر استعمال ہوا ہے؟ آیا یہ تاکید کے لیے ہے، آیا یہ نو کے لیے ہے، آیا یہ تعداد کے لیے ہے؟ ان تمام چیزوں کو اس میں بتایا گیا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بار بار اس طرح کی ویڈیو لانے کی توفیق عطا فرمائے. اب اکبر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ دوسرے ویڈیو کے ساتھ جو اس کا جو بقایا ہے لے کے آئیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.